اس ویڈیو میں ہم اس دنیا میں ملنے والی ایک پراسرار چیز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، یعنی ایک انگوٹھی کی۔ اس انگوٹھی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے زمین پر جنت سے لایا گیا تھا۔ اس کے اندر پراسرار طاقتیں موجود ہیں۔ اس انگوٹھی کے بارے میں ایسے بہت سے راز ہیں جنہیں آپ ضرور جاننا چاہیں گے، جیسے کہ یہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اچانک غائب ہو گئی۔ اس انگوٹھی کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی آیا ہے، لیکن اب یہ انگوٹھی کہاں ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ انگوٹھی کس کے پاس ہوگی، جو مستقبل میں اس انگوٹھی سے بہت بڑا کام لے گا اور اس کی پراسرار قوتوں کو لوگوں پر استعمال کرے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب ہزاروں سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا جنت سے زمین پر اتارے گئے تو زمین پر زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ اس وقت کے بعد کافی عرصہ گزر چکا تھا اور انسان تب دنیا میں پھیلنے لگے تھے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس انگوٹھی کے بارے میں ایک کام دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ اس انگوٹھی کو زمین پر موجود ایک انسان کو سونپا جائے، اور تب حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اس انگوٹھی کو حضرت داؤد علیہ السلام کی ملکیت میں دیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 1000 برس بعد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 500,000 برس بعد حکومت کی، اور وہ بنی اسرائیل کے ایک طاقتور بادشاہ اور نبی تھے۔ طالوت کی طرف سے جالوت سے لڑے اور آپ علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بادشاہی اور نبوت عطا کی۔ اس دور میں بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے توریت نازل ہو چکی تھی، لیکن وہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو فراموش کر کے راہ ہدایت سے بھٹک چکی تھی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے آپ علیہ السلام کو زبور نازل فرمائی۔ روایات کے مطابق وہ انگوٹھی حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی، اور جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ انگوٹھی آپ علیہ السلام کے پاس لائے تو اس وقت ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انگوٹھی دیتے وقت حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ اے داؤد، اس انگوٹھی کا خیال رکھنا اور اسے اپنے بعد ایک ایسے شخص کو دینا جو ان سوالوں کے جوابات دے سکے جو میں اللہ کے حکم پر آپ کو بتا رہا ہوں، اور جو بھی ان سوالوں کے جوابات دینے میں کامیاب رہا تو وہی آپ کے بعد اس دنیا میں حکمرانی کرے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جن میں آپ علیہ السلام کی اولاد بھی موجود تھی، اور ہر ایک سے وہی سوالات کیے گئے جن کے بارے میں انہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا تھا۔ ان مشکل سوالوں کا جواب ان سب میں صرف حضرت سلیمان علیہ السلام ہی دے سکے، اور اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام سوالات کے جوابات درست دیے، اور اللہ نے ان کو بادشاہیت عطا کی، اور وہ انگوٹھی حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس بات کی وضاحت ملتی ہے کہ قیامت سے پہلے ہی یہ انگوٹھی ایک مخلوق کو ملے گی۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نام لکھا ہے جو صرف اللہ اور اللہ کے کچھ پیغمبروں اور چند فرشتوں کو معلوم تھا۔ اس انگوٹھی کے درمیان میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر بھی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ اس انگوٹھی کی وجہ سے آپ علیہ السلام تمام جانوروں اور جنات پر حکومت کرتے تھے۔ اور اس بارے میں ایک واقعہ یہ بھی مشہور ہے کہ ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس میں اسم اعظم لکھا تھا، لیکن وہ انگوٹھی کسی وجہ سے گم ہو گئی اور شیطان کے ہاتھ لگ گئی، چنانچہ آپ علیہ السلام تخت و سلطنت سے محروم ہو گئے۔ ایک مدت کے بعد وہ انگوٹھی شیطان کے ہاتھ سے دریا میں گر پڑی، جسے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ وہ مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پکڑ لی، اور جب اس کو کاٹا گیا تب انگوٹھی اس کے پیٹ سے مل گئی، اور اسی طرح آپ علیہ السلام کو دوبارہ سلطنت اور حکومت مل گئی۔ یہ ایک واقعہ ہے، لیکن حقیقت میں یہ بات غلط ہے کہ وہ انگوٹھی کی بدولت حکومت کرتے تھے، مگر حکومت اللہ نے ان کو اپنے فضل خاص سے دی تھی،
اور بشرطِ علماء کے مطابق یہ ایک من گھڑت کہانی ہے جو اسرائیلیات کا حصہ ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں موجود نائک ٹیمپلر، جنہوں نے ہیکل سلیمانی کے نیچے سرنگیں کھود کر ان کالے جادوؤں کی کتابوں کو حاصل کر لیا، جنہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تھا، وہی نائک ٹیمپلر اسی دور سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کی تلاش میں ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اگر انہیں وہ انگوٹھی مل جاتی ہے تو دنیا پر حکمرانی کرنے کا ان کا جو خواب ہے وہ پورا ہو جائے گا، کیونکہ تب دنیا میں موجود تمام شیاطین ان کے حکم کے تابع ہوں گے، جن سے کام لے کر وہ دنیا میں اپنی حکومت قائم کریں گے۔ اسی لیے دنیا بھر میں انگوٹھی کی تلاش میں لوگ آج بھی پھر رہے ہیں، لیکن آج تک انہیں کوئی سراغ نہیں مل سکا اور نہ ہی ملے گا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد وہ انگوٹھی جسے ملے گی وہی اسے ان کافروں کے خلاف استعمال کرے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے نگینے میں کلمہ پاک لکھا ہوا ہے۔ ان کی انگوٹھی کے نگینے کا رنگ آسمانی تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ انگوٹھی مسلمانوں کے نزدیک حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھی اور عیسائی اسے حضرت داؤد علیہ السلام کی ملکیت سمجھتے ہیں، جبکہ یہودیوں کا خیال ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، تو اسی لیے اس انگوٹھی پر سب سے زیادہ حق ان کا ہے، اور اسی لیے اسرائیل کے جھنڈے میں انہوں نے اس انگوٹھی کے نشان کو سٹار آف ڈیوڈ قرار دے کر نصب کر دیا۔ اس نشان کو دیکھ کر مسلمانوں میں بھی اختلاف پیدا ہوتا ہے، جن کا خیال ہے کہ یہ نشان اسرائیل ہی کی ایک علامت ہے، لیکن در حقیقت یہ تاریخی طور پر درست نہیں۔ یہ 6 نکاتی ستارہ بہت سی مساجد میں تلواروں پر، عثمانیوں کے تختے پر اور مقبروں کے پتھروں پر نقش ہوتا دیکھ سکتے ہیں۔ کئی اسلامی اسکالر کا خیال ہے کہ اب جب کہ اس نشان کو اسرائیل کے جھنڈے میں استعمال کیا ہے تو اس معاملے میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے بارے میں ہم کافی کچھ جان چکے ہیں، لیکن ان کی وفات کے بعد وہ انگوٹھی کہیں غائب ہو گئی۔ اب یہ کہاں ہے، کس کے پاس ہے، اس کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں، لیکن حدیث مبارکہ کی روشنی سے یہ بات ظاہر ہے کہ قیامت سے پہلے یہ زمین کو پھاڑ کر نکلنے والی مخلوق یعنی دعوت الارض کے پاس ہوگی، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر سے مسلمانوں اور کافروں کو الگ الگ کریں گے۔